بانی تحریک انصاف کیا موجودہ سپہ سالار سے بھی جنرل باجوہ صاحب جیسی فیور چاہتے ہیں؟ عمران صاحب کی جو پوری سیاست ہے اس نے اس ملک کو ہیجان کا شکار کیا ہے. آپ نے تمام وہ کندھے استعمال کیے جن میں فوج بھی شامل ہے، نیب بھی شامل ہے، ثاقب نثار کی کورٹ بھی شامل ہے. عارف علوی کی بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم گھر کے مالک سے مذاکرات کریں گے، چوکیدار سے نہیں کریں گے. بڑی کنفیوژن ان کے دماغ میں چل رہی ہے. تو اس بات کے قطعی طور پر ہم ہی نہیں تھے کہ کسی صورت بھی فوج سے کوئی بات چیت ہونی چاہیے. وہ تو بلکہ فوج کو گالی دے رہے تھے، فوج کے گھر جلا رہے تھے، وہ سپہ سالار کو غدار کہہ رہے تھے. انہوں نے اپنی پولیٹیکل پارٹی کو ایک موب میں کنورٹ کیا، 27 چھاؤنیوں پر ایک ہی دن حملہ کیا. وزیر اعظم نے ایک سٹیٹمنٹ دی، اس سٹیٹمنٹ کا اعلیٰ عدلیہ میں ہم نے یہ دیکھا کہ اٹارنی جنرل کو روک کر جا کے کہہ دیں جی کہ ہم کالی بیڑے نہیں ہیں، ہم ببل بی ہیں. پاکستان کا عدالتی نظام اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا من پسند افراد کی طرف اپنا جھکاؤ رکھے. بجٹ اجلاس کو کس طرح کنڈکٹ کرنے کی آپ کا ہے؟ میری تو بڑی شدید خواہش اور کوشش ہوگی کہ بڑا خوش اسلوبی کے ساتھ ہو، پروسیجر کے مطابق ہو. یہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان. سر بہت شکریہ وقت دینے کا. بجٹ اجلاس کو کس طرح کنڈکٹ کرنے کی آپ کا ہے؟ دیکھیں میری تو بڑی شدید خواہش اور کوشش ہوگی کہ بڑا خوش اسلوبی کے ساتھ ہو اور جو پروسیجر کے مطابق ہو اور اس میں ہر کسی کو موقع ملے پارٹیسپیٹ کرنے کا. میری خواہش ہوگی کہ اراکین اس میں اپنی بھرپور صلاحیت کے ساتھ حصہ لیں اور اپنی تجاویز دیں، اور جو تنقید ہے وہ بھی بڑی کھل کر ہونی چاہیے، جائز بات ہونی چاہیے. دونوں طرف کے نقطہ نظر کو پوری اہمیت حاصل ہونی چاہیے. حکومت اپنا بجٹ پیش کرے اور اس میں عوامی فلاح کے جو منصوبے ہیں ان کی تفصیل بتائے، اور اس میں جو اراکین ہیں وہ اپنی بھرپور انداز سے اپنے اپنے حلقوں کی نمائندگی بھی کریں اور صوبے کے مسائل کے اوپر بھی بات کریں. تو میری کوشش ہوگی کہ خوش اسلوبی کے ساتھ جائے. ایسا آپ نے ہمیشہ تھرو آؤٹ ہم نے جب بھی پارلیمنٹ میں آپ کو دیکھا ہے، آپ نے بات کی ہے رول آف لا کی، آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور سیاسی مذاکرات جو سیاسی معاملات ہیں سیاسی ٹیبل پر حل کیے جائیں. لیکن جس طرح کی ہماری سیاست میں عدم برداشت پروان چڑھ گئی ہے، تو بطور سپیکر آپ کیا سمجھتے ہیں حل کیا ہے؟ دیکھیں جمہوریت بنیادی ایک دوسرے کے نقطہ نظر کا، اختلاف رائے کا احترام کرنے کا نام ہے. بدقسمتی سے اس میں باقی کسی اور فیکٹر کو میں کاؤنٹ نہیں کروں گا. اس میں اس عدم برداشت کو ہی جمہوریت کی نفی تصور کروں گا، اور یہ بدقسمتی سے دائرہ بڑھتا جا رہا ہے اور یہ دائرہ تبدیل ہونا چاہیے. سیاست کو اس دائرے سے باہر نکلنا چاہیے. ایک یہ دائرہ بن گیا کہ آپ کی مقبولیت تب ہوگی عوامی حلقوں میں جب آپ بڑے زور کے ساتھ طاقتور ادارے یا کسی بھی پوزیشن آف اتھارٹی کو آپ چیلنج کریں گے، تو ایز چیلنجر آپ کو مقبولیت ملے گی. یہ ایک عوامی سطح پر مزاج ہے. اب اس مقبولیت کی دوڑ میں اور اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے کہ سیاست میں مقبولیت تب ہوگی جب آپ فوج کو گالی دیں، سیاست میں مقبولیت تب ہوگی کہ آپ کسی بھی ادارے کو اپنا ہدف بنا لیں، تو پھر شاید یہ دائرہ تبدیل کیے بغیر سیاست میں کچھ جو استحکام کی ضرورت ہے، ایک سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، اور معاشی استحکام بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا تب تک معاشی استحکام ایک خواب ایسا ہے جس کو ہم کبھی شرمندہ تعبیر نہیں کر پائیں گے. تو میری رائے میں آپ کی قوت جو آپ کو اختلاف رائے برداشت کرنے کی طاقت دیتی ہے، اس کے اوپر آپ کو غور کرنا چاہیے تمام فریقین کو، کہ جب آپ اختلاف رائے برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں تو اس سے مذاکرے کا دور شروع ہوتا ہے، اس سے ڈائلاگ کا دور شروع ہوتا ہے. اور آج کی سیاست تلوار کی بنیاد پر فتوحات کی سیاست نہیں ہے. آج ملکوں کو آپ اپنے ملک کے ساتھ انیکس نہیں کر پاتے. آپ مفتوحہ علاقوں میں جا کر اپنی حکومتیں قائم کر کے وہاں بیٹھے نہیں رہ جاتے. آج کا معاشرہ الفاظ پر تشکیل پاتا ہے، آئین وہ الفاظ ہوتا ہے، اور اگر آپ آئین پر عملداری کریں، آپ کے اندر ڈائلاگ کرنے کی صلاحیت ہو، آپ کرائسس کو نیویگیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں،
اور آپ کی سیاست ایسے دائرے میں ہو جس میں گفت و شنید کے اوپر زیادہ زور دیا جاتا ہو تو میرا خیال ہے بہتری آئے گی۔ بھائی صاحب، سابق صدر عارف علوی کی بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم گھر کے مالک سے مذاکرات کریں گے، گھر کے چوکیدار سے نہیں کریں گے، اور آپ کو انہوں نے چوکیدار کہہ دیا جو موجودہ حکومت ہے کہ یہ فارم 47 کی پیداوار ہے، ان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ جو اصل طاقت کا منبع ہے اسٹیبلشمنٹ، اور اسٹیبلشمنٹ کی جو شرح ہے وہ آرمی چیف ہے، تو ان سے مذاکرات ہوں گے، ادروائز پولیٹیکل۔ اور یہ رویہ کتنا معاشرے کے لیے آپ سمجھتے ہیں اور سیاسی معاملات کے لیے؟ اچھا دیکھیں، اس میں دو بنیادی سوال اٹھتے ہیں۔ اب میرے سامنے جو عمران خان صاحب کی اور ان کی جماعت کی پوری ایک پچھلے 1 سال کی کیمپین ہے، تو وہ تو اس بات کے قطعی طور پر حامی نہیں تھے کہ کسی صورت بھی فوج سے کوئی بات چیت ہونی چاہیے۔ وہ تو بلکہ فوج کو گالی دے رہے تھے، فوج کے گھر جلا رہے تھے، وہ سپہ سالار کو غدار کہہ رہے تھے، وہ ایسے اقدامات کر رہے تھے جس کے ساتھ فوج کی تضحیک کی جائے، جانور تک کہہ رہے تھے، سراج الدولہ تک کہہ رہے تھے، اور پھر وہ موجودہ ڈسپنسیشن کے خلاف اسے آگے چلے گئے، الفاظ سے بات نکل کے تشدد پہ اتر آئی۔ انہوں نے اپنی پولیٹیکل پارٹی کو ایک موب میں کنورٹ کیا، اور اس کے ساتھ پھر 27 چھاؤنیوں پر ایک ہی دن حملہ کیا، اور پھر ان سے کہا کہ ان سے کون بات کر سکتے ہیں۔ تو ان کے اپنے یہ جو معاملات ہیں ان میں اس طرح کے اتار چڑھاؤ ہیں، اور اس طرح کی وہ غیر منطقی باتیں کرتے ہیں جن کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کے کوئی ایک بڑی کنفیوژن ان کے دماغ میں چل رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ جب میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا کہ آپ نے اپنے دور حکومت میں آپ کا اپنا اقتدار میں آنا فوج کے مرہون منت تھا، سب کو پتہ ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور واقعات کی بنیاد پر ثابت کیا جا سکتا ہے کہ وہ کس سیڑھی اور زینے کا استعمال کر کے وہ حکومت تک پہنچے، 33 ممبرز کی پارٹی کیسے 133 بنی، 2018 کے انتخاب میں پوری پوٹھوہار بیلٹ کے اندر کیا کیا گیا، مری سے لے کے اٹک تک اور اٹک سے لے کے گجرات کی باؤنڈری تک ٹوٹل ایک جماعت کو وائپ آؤٹ کیا گیا، آر ٹی ایس کا فیلئر کس لیے کیا گیا، پھر اس کے بعد اس کو کسی بھی اسکروٹنی سے نہیں گزارا گیا، وہ پٹیشنز جو سینکڑوں کی تعداد میں تھیں ان کے اوپر بنے ٹریبیونلز کو بیٹھنے نہیں دیا گیا، پھر اس کے اوپر کوئی انکوائری کنڈکٹ نہیں کی گئی۔ کئی طرح کی دلائل اور تفصیلات دی جا سکتی ہیں جو اس بات کی فیور میں ہوگی، اور پھر جب ان کی حکومت جو تھی وہ بارصورت قائم ہو گئی، تو وہ جب حکومت قائم ہو گئی، جب ان کی حکومت گرنے لگی، جب ان کے اتحادیوں نے ان کے ساتھ چھوڑا، تو تب ان کا اعتراض فوج پہ تھا کہ جی فوج جو ہے مجھے نیوٹرل نہ ہو، اور نیوٹرل والا بات جو ہے وہ غلط ہے، اور میری حکومت کی حمایت کرتی رہے۔ تو یہ ان کی ایک پوزیشن ہے جس میں اپنی سہولت کے مطابق وہ ایک ایسی پوزیشن اختیار کرتے ہیں جس میں ان کا اپنا فائدہ ہوتا ہے۔ تو آج اگر صدر عارف علوی یہ بات کہہ رہے ہیں تو وہ میری نزدیک صرف یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو فارم 45-47 کی بحث کھولتے ہیں، میں صرف ایک نقطہ اس پہ اٹھاتا ہوں کہ کل ملا کر 25 درخواستیں ہیں جو ٹریبیونلز میں، الیکشن ٹریبیونلز میں۔ اب میں اس کے بعد کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں صاحب، عمران بانی تحریک انصاف کیا موجودہ سپہ سالار سے بھی جنرل باجوہ صاحب جیسی فیور چاہتے ہیں؟ دیکھیں، میں بہت زیادہ اس پر بات نہیں کروں گا، اس کی میری کچھ ذاتی وجوہات ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ تو میں اس لیے، میرا خیال ہے آپ کے اس سوال پر تھوڑا آپ سے یہ کہہ کے اتنا کہنا کافی ہوگا کہ عمران صاحب کی جو پوری سیاست ہے اس نے اس ملک کو ہیجان کا شکار کیا، میری رائے میں عدم استحکام کا شکار کیا۔ کچھ سیاسی کردار ایسے ہوتے ہیں ان کا وجود جو ہے وہ عدم استحکام کا باعث ہوتا ہے۔ تو 2014 سے پری 2014 ایک عمران ہے جس کو ہم اتنا زیادہ نہیں جانتے، اس کو بطور ایک کھلاڑی ہم جانتے ہیں یا اس کو ایک سوشل ورکر کے طور پہ جانتے ہیں۔ تو 14 اگست 2014 آنورڈز ایک عمران کو ہم جانتے ہیں
جن کا وجود اس ملک کی سیاست میں عدم استحکام کا باعث ہے. وہ کسی نہ کسی حالت میں، چاہے وہ دھرنوں کی صورت میں ہے، چاہے وہ پارلیمنٹس کے واک آؤٹ کی صورت میں ہے، چاہے وہ 13 کے انتخابات کو تسلیم نہ کرنے کی صورت میں ہے، چاہے وہ 35 پنکچر والی بات کر کے پورے الیکٹورل پروسیس کو داغدار کرنے والی بات ہے. یہ آج 47-45 بھی 35 سے کچھ مختلف نہیں ہے. یہ بھی اسی طرح کی ایک پولیٹیکل سلوگنیرنگ ہے ٹو ہز اون ایڈوانٹیج، تاکہ لوگوں کا الیکٹورل سسٹم سے اعتماد اٹھے. یہ اسی طرح کی بات ہو رہی ہے. اب کہانی کہاں جاتی ہے؟ اب کہانی آ جاتی ہے کہ میری نظر میں 2 سوال ہیں جن کا جواب آنا ضروری ہے. یعنی آپ کی اپنی پیدائش اور آپ کی اپنی شناخت ایک ایسی صورت میں پیدا ہوئی جس میں آپ نے تمام وہ کندھے استعمال کیے جن میں فوج بھی شامل ہے، نیب بھی شامل ہے، ثاقب نثار کی کوٹ بھی شامل ہے. اور جب آپ کو ان کی وہ سہولت کاری میسر نہ رہی تو آپ ان پر معترض ہو گئے. آپ نے پہلے ان کو گالی دی، پھر آپ نے ان کے گھر جلائے. تو اس کو میں سیاست تو نہیں کہہ سکتا ہوں. وزیر اعظم نے ایک سٹیٹمنٹ دی جب آپ کے پارٹی کے انتخابات تھے. اس سٹیٹمنٹ کا اعلیٰ عدلیہ میں ہم نے یہ دیکھا کہ اٹارنی جنرل کو روک کر اور کہا گیا کہ جا کے کہہ دیں جی کہ ہم کالی بیرے نہیں ہیں، ہم ببل بی ہیں. تو یہ جو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ سپرمیسی آف پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں، جو الگ پروجیکٹ دوسرے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سپرمیسی آف پارلیمنٹ کی بات نہیں کرتے. وہ ایک پچھلے دنوں بھی اسٹیٹمنٹ تھی جی کہ بانی کی کیوں نہیں اسٹریمنگ کی گئی. تو یہ جو اعلیٰ عدلیہ میں بیٹھی ہوئی یہ چیزیں ہیں، بینگ اے پارلیمنٹیرین آپ نے ہمیشہ جمہوریت کی بات کی ہے، تو اس اسٹیٹمنٹ کو کس طرح لیتے ہیں؟ ببل بی والی اسٹیٹمنٹ کو میں یہ نہیں آپ کو بارنے والی بات کہ شاید آپ توہین عدالت کے زمرے میں آ جائیں، لیکن ایز اے پارلیمنٹیرین کیونکہ آپ لوگ قانون سازی کرتے ہیں. نہیں دیکھیں، اس پہ میری بڑی مختلف رائے. میں کسی جج صاحب کے رویے اور کردار پر معترض ہو سکتا ہوں، وہ توہین عدالت نہیں ہوگی. ٹھیک، چلیں پھر تو میں کہوں گا کہ آپ میں مختصر بات یہ مجھے ان کے کنڈکٹ پر اور ان کے مینر پر بات کرنے کا حق مجھے آئین پاکستان نے دی ہے، ججز کوڈ آف کنڈکٹ نے دی ہے. اگر میں بہت معترض ہوں تو میں ان کے خلاف کوئی درخواست لے کر ایک عام شہری کی حیثیت میں بھی میں سپریم جوڈیشل کونسل میں جا سکتا ہوں. لیکن میرے یہ منصب کا تقاضا ہے کہ میں کیونکہ ایک اسمبلی کے بطور اسپیکر اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں، تو میں اپنی بات کو تھوڑا سا محتاط رکھوں گا. میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کا عدالتی نظام اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ اب وہ پھر من پسند افراد کی طرف اپنا جھکاؤ رکھے. تو میری صرف اتنی تنبیہ ہے اور میں اس سے زیادہ تو بات نہیں کہہ سکتا. اور میں اپنے الفاظ کا چناؤ بھی سوچ سمجھ کے کر رہا ہوں. اور میں نے لفظ درخواست نہیں کہا، میں نے بطور اسمبلی کے اسپیکر کے لفظ تنبیہ پر زور دیا.